عزیز دوستو، ساتھیو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ میرا ایمان ہے کہ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ہر وصف میں، ہر خوبی میں، ہر بات میں، ہر عادت میں، ہر چیز میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اور کائنات کا کوئی دوسرا شخص وہ اپنی جگہ کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی بھی اعتبار سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خوبی، کسی کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر مسلمانوں کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک الگ ہی عالم اور کیفیت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے پیشوار، رہنما، لیڈر گزرے ہیں، لیکن جو محبت، جو پیار اپنے مریدوں کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے صحابہ کی طرف سے، اپنے دیوانوں کی طرف سے، اپنے جانثاروں کی طرف سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے، وہ پیار، وہ محبت، وہ جانثاری دنیا کے کسی لیڈر، کسی رہنما، کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چھوٹی سے چھوٹی بات، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی عادت بھی صحابہ کرام نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے، اور وہ وصف آپ کی خوبی کا ہو، وہ وصف آپ کی سیرت کا ہو، یا وہ وصف آپ کی صورت کا ہو، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منسلک اور آپ سے منسوب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا نہ دی ہو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال کے تذکرے صحابہ کرام نے ایسے ایسے کیے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیسے خوبصورت انداز سے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصویر کشی انہوں نے کی ہے کہ انسان بے ساختہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جیسا حسن، جیسا جمال، جیسی خوبصورتی اللہ نے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی کائنات میں کسی دوسرے کو عطا ہی نہیں کی۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم تو ساری کائنات سے خوبصورت ہیں ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء کو ایک وصف، ایک خوبی یہ بھی دی تھی کہ تمام کے تمام انبیاء بڑے خوبصورت تھے، بڑے سہنے تھے، کہ جو انسان دیکھتا وہ ایک دفعہ دیکھ کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا کہ یہ کتنا خوبصورت شخص ہے۔ اور یہ تو پھر دنیا کی بھی مثال ہے نا، کہ انسان نے جس کو دیکھنا ہو، تعلق بنانا ہو، انسان نے کسی کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہو، تو انسان کو دوسرے انسان کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے کا حسن و جمال بڑا متاثر کرتا ہے۔ انسان نے اگر سودا سلف کسی کو بیچنا ہو، انسان اپنی دکان پہ بندہ وہ رکھتا ہے کہ جو بڑا بات کرنے میں بھی اچھا ہو، جو دکھنے میں بھی اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیغام ساری کائنات تک پہنچانا تھا، یہاں پاک پیغمبر کو خوبصورت کیوں نہ بنایا جاتا؟ یہ پیغام اور یہ مٹیریل تو ساری کائنات کو بانٹنا تھا، یہ مٹیریل تو قیامت کی دیواروں تک چلنا تھا، اللہ میرے پاک پیغمبر کو خوبصورت نہ بناتے، کیوں نہ بناتے؟ سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں حاضر ہوئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، اور بے ساختہ اپنی زبان سے پکار اٹھتے ہیں، فلما بینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، یہ جتنی سہنی صورت ہے، جتنی منموہنی صورت ہے، ایسا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی دیکھتا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ کے متاثر ہوئے بیار نہ رہ سکتا کہ میرے پاک پیغمبر کا کمال تھا۔
یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبصورتی تھی، اور یہ میرے پاک پیغمبر کا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاکیزہ بنایا۔ نہ آپ کی سیرت میں کوئی عیب، نہ آپ کی صورت میں کوئی عیب۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، آپ کی صورت کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کے کردار کو دیکھا جائے، آپ کی تبلیغ کو دیکھا جائے، آپ کے پیغام کو دیکھا جائے، آپ کے میسج کو دیکھا جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے، انسانی آنکھ دیکھ دیکھ کے تھک جائے گی، لیکن میرے پاک پیغمبر کے کمال میں کوئی بھی عیب اور کوئی بھی نقص نہیں نکال سکے گی۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و خوبصورتی کے چرچے دیکھیے۔ ہم شروع کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک سے، کیونکہ ہمارا مقام کیا ہے؟ پاک پیغمبر کے قدموں میں۔ ہمیں عزت کہاں سے ملتی ہے؟ پاک پیغمبر کے قدموں سے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یار وہ مدینے کی گلیاں، ان کا تو کیا ہی مقام ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے قدم ان گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ مدینے کے وہ کنکر، ان کا کیا ہی مقام ہے کہ جن پہ میرے پاک پیغمبر کے قدم پڑا کرتے تھے۔ مدینے کے وہ پتھر، ان کی تو کیا ہی قسمت ہے کہ جن کو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کے بوسے ملا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے کس طرح سے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کا وصف بیان کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شسن الکفین والقدمین۔ جامع ترمذی کی روایت کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک پر گوشت تھے، ان پہ گوشت تھا۔ بہت پتلے پتلے پاؤں ہوں تو وہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں مبارک اللہ تعالیٰ نے بڑے متناسب بنائے تھے۔ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کتاب الشمائل میں یہ حدیث موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کا وصف یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو علیہم الماء۔ کہتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک پر گوشت تھے، بہت پتلے نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تلوا وہ تھوڑا اٹھا ہوا تھا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایڑی وہ تھوڑی سی پتلی تھی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کی خوبصورتی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک کے تلوے گہرے تھے، آپ کے پاؤں بڑے نرم و گداز اور بھاری تھے، اور جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں پہ پانی پڑتا، پانی بہتا چلا جاتا تھا۔ پھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کی خوبصورتی بیان کی۔ پھر صحابہ کرام نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھٹنے مبارک کی خوبصورتی بیان کی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کی خوبصورتی بیان کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ زخم القرادیسی، کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھٹنے اور آپ کے جوڑ بڑے بھاری تھے۔ اگر جوڑ ہو نا پتلے پتلے کمزور سے، تو انسان کی کمزوری اس میں سے جھلکتی ہے۔ جس کے جوڑ، جس کے گھٹنے، کوہنیاں چھوٹی چھوٹی ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ کمزور ہے۔ اور کمزوری کیا ہے؟ ایک نقص ہے۔ کمزوری ایک نقص ہے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بغیر کسی نقص اور عیب کے بنایا ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے کسی بھی عضو میں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی عیب، کوئی نقص کیسے رہ سکتا تھا؟ اس لیے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھٹنے پرگوشت تھے، کمزور نہیں تھے، کمزور گھٹنے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھٹنے نہیں تھے، بلکہ ان پہ گوشت تھا۔ اور اسی طرح جابر بن سامورہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کا وصف بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان فی ساقی رسول اللہ حموشۃ، کہتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھٹنوں پہ گوشت تھا، لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیاں بڑی پیاری پیاری تھیں، زیادہ موٹی پنڈلیاں نہیں تھیں۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا دیکھنا ہی کتنا کمال ہے۔
तलवों की गहराई को बयान कर रहे हैं, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम की एड़ियों के हुस्न को बयान कर रहे हैं, फिर पाक पैगंबर के कदमैन को बयान कर रहे हैं, पाक पैगंबर की पिंडलियों का वस्फ बयान कर रहे हैं, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के घुटनों का वस्फ बयान कर रहे हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम किसी भी एतबार से देखा जाए आप हर एतबार से कमाल हैं, आप हर एतबार से खूबसूरत हैं। पिंडलियां बड़ी मोटी मोटी भी हो तो इंसान मरीज लगता है, घुटने भारी लेकिन पिंडलियां ज़्यादा मोटी नहीं, पिंडलियां बड़ी मुनासिब सी, पिंडलियां बड़ी पतली सी कि नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम का फिर सीना मुबारक और आप अलैहिस्सलातो तस्लीम का पेट मुबारक सैयदना हिंद बिन हबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के सीना मुबारक और आपके बतन मुबारक की खूबसूरती बयान करते हैं। शमाइल तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा अल बतनी व सदरी अरीज़ सदरी के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम की छाती मुबारक चौड़ी थी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम का सीना बड़ा कुशादा, लेकिन आप अलैहिस्सलातो तस्लीम की खूबसूरती कि आपका सीना और आपका पेट बिल्कुल बराबर थे, क्योंकि पेट का बढ़ा हुआ होना, तोंद का निकला हुआ होना ये खूबसूरती नहीं होती। खूबसूरती यही होती है कि इंसान का सीना और उसका पेट बराबर हो। और फिर मेरे नबी की तख्लीक तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाई, खुद अल्लाह ताला ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम को बनाया और सबसे आला बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे बाकमाल बनाया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के सब उज़ुव कमाल होने थे, इसलिए सहाबा फरमाते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम का सीना मुबारक और आपका पेट मुबारक बिल्कुल बराबर थे। सीना कुशादा, आप अलैहिस्सलातो तस्लीम की छाती मुबारक चौड़ी, लेकिन छाती और पेट बिल्कुल बराबर थे। और नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के जिस्म पे आपकी छाती मुबारक पे बाल नहीं थे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबक़ात इब्न साद में ये हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की छाती मुबारक का वस्फ बयान करते हैं, फरमाते हैं कान लहू शारुन मिन लुब्बतिही इला सुर्रतिही यजरी कल क़ज़ीबी के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम की छाती मुबारक से लेके आपकी नाफ मुबारक तक बालों की एक छोटी सी लकीर चली आती थी कि देखने वाला जिसमें खुब के रह जाता, देखने वाला हैरान हो जाता, देखने वाला उसकी खूबसूरती में जज़्ब हो जाता। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के जिस्म के दूसरे हिस्सों पे बाल नहीं थे, आपकी छाती मुबारक पे ज़्यादा बाल नहीं थे, सफ़ेद छाती खूबसूरत, देखने वाला हैरान रह जाता, देखने वाला खूबसूरती में खुब जाता, अपनी आंख को हटा न सकता। फरमाते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के यहाँ सीना मुबारक से लेके नाफ तक बालों की एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी लकीर बनी हुई थी, बड़ा खूबसूरत जिस्म। और फिर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के मुबारक हाथ, आपकी हथेलियाँ, आपकी उंगलियाँ, सैयदना अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम एक दिन इस तरह मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, कामन नासु फजालू या खुजून यदैही, सहाबा किराम तो फिर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम की एक एक अदा से मोहब्बत करते थे, पाक पैगंबर के एक एक उज़ू से मोहब्बत करते थे। वो तो पाक पैगंबर से इतनी मोहब्बत करते थे कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम का, आप अलैहिस्सलातो तस्लीम का थूक मुबारक भी वो ज़मीन पे नहीं गिरने दिया करते थे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के मुंह से लुआब निकलता, सहाबा मुकाबलावार आगे बढ़ते, उसको पकड़ लेते, अपने जिस्म पे मलते, अपने चेहरों पे मलते। अबू जुहैफा कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम अपनी मजलिस में तशरीफ़ फरमाएं, सहाबा किराम उठे, जोक दर जोक उठते हैं, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के हाथ मुबारक को पकड़ते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं। वारफ्तगी का आलम देखिए, दीवानगी का आलम देखिए, मोहब्बत का आलम देखिए, उठते हैं, बार बार उठते हैं। फजालू या खुजून यदैही, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के हाथ मुबारक को पकड़ते हैं। फयमसहून बिहिमा वुजूहहुम, अपने चेहरों पे लगाते हैं। वो उन लोगों का मुकाम क्या है यार, उन लोगों की किस्मत कैसी है, उन लोगों का नसीबा कैसा है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के हाथ मुबारक उनके चेहरों पे पड़ रहे हैं। पाक पैगंबर के नूरानी हाथ, पाक पैगंबर के नबूवत वाले हाथ
हजरात उनके चेहरों पे लग रहे हैं। कहते हैं कि मेरी बारी आई, मेरी किस्मत ने यावरी की, मेरा नसीबा जागा, मैं आगे बढ़ा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों को पकड़ा, अपने चेहरे पे लगाया। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथ अब रबूजु मिनस सल्जी व अतयबु राइहतम मिनल मिस्की। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का हाथ मुझे ऐसा लगा जैसे बर्फ से बढ़ के ठंडा हो और कस्तूरी से बढ़ के खुशबूदार हो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के ये हाथ मुबारक का कमाल। कहते हैं कि मुझे इतना ठंडा लगा पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का हाथ, और आपके हाथों से ऐसी खुशबू फूट रही थी, आपके हाथों से ऐसी खुशबू निकल रही थी कि कस्तूरी और अंबर में भी ऐसी खुशबू नहीं हुआ करती। ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम का कमाल। आपके हाथों से खुशबू के हुल्ले निकला करते थे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते कि मैंने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों को देखा, मैंने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों को छुआ। वला मसस्तु खज़्ज़तन वला हरीरतन अलियन मिन कफ़ी रसूलिल्लाहि। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों को मैं छुआ करता था, दुनिया की और भी चीज़ें पकड़ा करता था, मैंने रेशम और दिबाज का भी अंदाज़ा लगाया था, रेशमी कपड़े को भी देखा था, रेशमी कपड़े की नरमी को महसूस भी किया था। लेकिन कहते हैं कि जैसी नरमी मेरे पाक पैगंबर की हथेलियों में थी, जैसी नरमी मेरे पाक पैगंबर के हाथों में थी, सैयदना अनस फरमाते हैं कि ऐसी नरमी रेशमी कपड़े में भी नहीं हुआ करती थी। मेरे पाक पैगंबर के हाथ इतने नरम थे, मेरे पाक पैगंबर के हाथ इतने खूबसूरत थे कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उंगलियों के बारे में अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। सुनन बहकी की हदीस है, फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइलल अतराफी का अन्ना असाबियहु कुज़बान फिज़्ज़तिन। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उंगली मुबारक, आपकी उंगलियां लंबी थीं। छोटी उंगलियों का होना ये वस्फ नहीं होता, ये खूबसूरती नहीं होती। कहती हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों की उंगलियां लंबी लंबी से थीं, और देखने वाला यूं ही समझता कि ये पाक पैगंबर का हाथ नहीं है, जैसे ये चांदी की शाखें हैं। देखने वाला यूं ही समझता कि जैसे ये किसी इंसान के हाथ नहीं, ये चांदी की शाखें किसी ने बना दी हैं। देख के देखने वाला हैरान रह जाता। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथ मुबारक का लम्स जिनको नसीब हो गया, वो इंसान खुशबूदार हो गया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन मस्जिद से निकलते हैं। सैयदना जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कहते हैं एक दिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, मस्जिद से निकले, कहते हैं खरज तुम आहू, मैं भी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ साथ चलने लगा। कहते हैं फ़अस्तक़बलहु विल्दान, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम चलते जा रहे हैं, कितने ही बच्चे इकट्ठे होके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास आ जाते हैं। वो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम, बच्चों को भी पता था ये मोहब्बत वाली हस्ती हैं, जानवरों को भी पता था ये मोहब्बत वाली हस्ती हैं, पत्थरों को भी पता था ये मोहब्बत वाली हस्ती हैं, शजरो हजर को भी पता था ये मोहब्बत वाली हस्ती हैं। सारी कायनात जानती है कि मेरे पाक पैगंबर की मोहब्बत कितनी थी। कहते हैं कि मदीना के छोटे छोटे बच्चे पाक पैगंबर के पास आ गए, पाक पैगंबर के साथ अटकेलियां करने लगे, पाक पैगंबर के साथ खेलने लगे, और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम उनके रुखसारों पे, उनकी पेशानी पे, उनके बालों पे अपने हाथ फेरते जाते हैं, अपने हाथ फेरते जाते हैं। कहते हैं कि मैंने देखा मेरी नसीबा भी आज यावरी करेगा, मेरी किस्मत भी जाग उठेगी। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम बच्चों के सरों पे हाथ फेरे हैं, मैं भी आगे हो गया। मैंने कहा पाक पैगंबर अपना ये नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर भी फेर दीजिए। कहता है मैं आगे बढ़ा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना हाथ मेरे चेहरे पे लगाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ का अन्नहा अखरजहा मिन जुनती अत्तारिन, मुझे यूं लगा कि जैसे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना हाथ किसी खुशबू की शीशी से निकाल रखा हो, ऐसी खुशबू थी पाक पैगंबर के हाथ में। पाक पैगंबर के हाथों में खुशबू, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के पसीने में खुशबू, पाक पैगंबर हर एतबार से कमाल, मेरा महबूब हर एतबार से आला, मेरा नबी हर एतबार से अफजल, मेरा नबी हर एतबार से बरतर। और फिर सहाबा किराम
آپ کے شانوں کی، آپ کے کندھوں کی، آپ کے بغلوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان النبی مربوعا بعید ما بین المنکبین، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھے مبارک چوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے کندھے نہیں تھے، کمزور کندھے نہیں تھے، پرگوشت تھے اور چوڑے تھے، کشادہ تھے کہ دیکھنے والا روب میں آ جاتا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغلوں کی خوبصورتی بیان کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطہ، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بغلوں سے چاندی کی طرح نور نکل رہا تھا، سفیدی نکل رہی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر اعتبار سے کمال، ہر اعتبار سے افضل، ہر اعتبار سے اعلیٰ۔ اور پھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک کی خوبصورتی صحابہ بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شمائل ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو گمان یہ ہوتا کأن عنقہ جید دمیۃ، کہتے ہیں کہ اس طرح سے لگتا کہ جیسے ایک بڑی خوبصورت مورتی تراش دی گئی ہو، کہ جیسے کسی نے بڑی محنت سے اس گردن کو تراشا ہو، فی صفاء الفضہ، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک میل کچیل نہیں ہوتا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک کو دیکھ کے یوں لگتا جیسے چاندی کی ایک ڈلی ہو، جیسے چاندی کا ایک ٹکڑا ہو۔ یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک کی خوبصورتی۔ پھر صحابہ کرام پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک، داڑھی رکھنا یہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا حصہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم داڑھی رکھنے والے تھے۔ اور جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ کثیر شعر اللحیہ، کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی کے بال بڑے گھنے تھے۔ اور پھر تو صحابہ کرام کی محبت کا یار آپ عالم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے تو یہ بھی گنا ہوا تھا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے ہیں۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اور اس طرح سے انہوں نے امانت کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاک پیغمبر کی ہر ادا ہم تک پہنچا دی۔ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز کی بات کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر کی آواز کی خوبصورتی اور آپ کی آواز کے سریلے پن کو وہ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، کہتے ہیں ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سورۃ التین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت سنی، آپ کا کلام میری سماعتوں کو لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے قاریوں کو سنا، اور بھی صحابہ کرام تھے تلاوتیں کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، سورتیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بڑے بڑے اچھے قاری موجود ہیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں، برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبوں سے نکلتی ہوئی آواز سنی، سورۃ التین کی تلاوت سنی، وما سمعت احدا احسن صوتا منہ، کہتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی، ایسی خوبصورت آواز میں نے زندگی بھر نہیں سنی تھی۔ یار آپ تصور کریں، آپ میں سے جو لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، حج ادا کرنے کے لیے گئے، وہاں جب امام کعبہ تلاوت کر رہے ہوں، وہاں امام کعبہ قرآن پڑھ رہے ہوں، یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن کا ابھی
نزول ہو رہا ہے، لیکن وہ تصور تو کیجئے کہ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہے ہوں، جب حرم کعبہ کے جب امام کعبہ قرآن پڑھے، قرآن نازل ہوتا ہوا محسوس ہو، لیکن جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم خود قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا خوبصورتی ہوگی کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت والی زبان قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہے، اور کیسی تلاوت، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ قرآن کی تو خوبصورتی ہی ایسی ہے کہ ایک عام انسان بھی پڑھے، سننے والا حیران رہ جائے، سننے والا سنتا چلا جائے، لیکن جب پاک پیغمبر اپنی سریلی آواز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، اس وقت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز بھی خوبصورت، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں بھی خوبصورت، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان مبارک بھی خوبصورت۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، کنت اذا نظرت الیہ، جب بھی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نینوں کو دیکھتا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کو دیکھتا، میں یہی بات کہتا اکحل العینین، کہ پاک پیغمبر کی آنکھیں بڑی سرمگی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی تھی، ولیس باکحل، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں سرمگی تو تھیں، لیکن آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ ایسی بناوٹ بنا دی، اللہ نے ایسا کمال عطا کر دیا، اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا کر دی کہ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں ایسا ہی لگتا جیسے کہ سرما لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کہتا ہے اِنّا اکھیاں لوڑنا سرمے دی، رب آپ ہی سرما پا چھڑیا، اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر اعتبار سے خوبصورت، ہر اعتبار سے افضل، ہر اعتبار سے اعلیٰ، کہ پاک پیغمبر کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت ہیں۔ اب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بصارت کا اندازہ لگائیے، پاک پیغمبر کے دیکھنے کا اندازہ لگائیے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میں جب قبلہ روح ہو جاتا ہوں تو اسی طرف دیکھتا ہوں، یاد رکھو ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی اراکم من وراء ظہری، یاد رکھو اللہ نے مجھے ایسا کمال عطا کر دیا ہے، اللہ نے ایسی خوبی عطا کر دی ہے کہ میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال تھا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَخَلْفِي، میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال ہے، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بصارت کا وصف ہے۔ صوبان بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا مغاربہا، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ وصف اور یہ خوبی مجھے عطا کی کہ اللہ نے زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے کر دیا، میں زمین کے مشرق کو بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے شمال کو بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے جنوب کو بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے مغرب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی بصارت تھی، میرے پاک پیغمبر کا کمال تھا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہر اعتبار سے اللہ نے باکمال بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہتے ہیں پاک پیغمبر اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے محفوظ بنایا ہے، پاک بنایا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔
وَأَحْسَنَ مِنْكُ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت بیٹا تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پاک پیغمبر آپ کی خوبصورتی ایسی ہے، آپ کا کمال ایسا ہے، آپ کا حسن ایسا ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کی گردن ایسی ہے، آپ کے ہاتھ ایسے ہیں، آپ کے قدم ایسے ہیں، آپ کا سر مبارک ایسا ہے کہ دیکھنے والا یوں ہی سمجھتا ہے کہ پاک پیغمبر آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا کمال، یہ میرے پاک پیغمبر کی خوبصورتی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاک پیغمبر سے رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو، سونے بتا تیری آنکھوں کو کیسے بناؤں، سونے بتا تیری گردن کو کیسے بنایا جائے، سونے بتا تیرے کندھوں کو کیسا بنایا جائے، سونے بتا تو صحیح تیرے قدموں کو کیسا بنایا جائے، سونے بتا تو صحیح تیرے چہرے کو کیسا بنایا جائے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی خوبصورتی، یہ میرے پاک پیغمبر کا کمال۔ صحابہ کہتے ہیں، سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، فی لیلۃ اضحیان، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا ہے، اپنی چاندنیاں بکھیر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے، وعلیہ حلۃ حمراء، کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نورانی مکھڑے نے سرخ چولا پہنا ہوا ہے، سرخ لباس پہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر پاک پیغمبر کے چہروں کو دیکھتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی خوبصورت کون ہے، زیادہ پیارا کون ہے، زیادہ حسن کس پہ ہے، زیادہ خوبصورتی کس پہ ہے۔ فنظرت الیہ والی القمر، کبھی پاک پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، پھر پاک پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر نتیجہ کیا نکالا، پھر کہتے ہیں کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں، ان کے چہرے کو میں ان کے نقش پا پہ چاند کو قربان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ چاند خوبصورتی میں میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چاند میں تو داغ ہے، میرے پاک پیغمبر کے چہرے پہ کوئی داغ اور کوئی نقص نہیں ہے۔ میں چن کواں انصاف نہیں، چن دات مکھڑا صاف نہیں، چن خود پکھا ہے دید دا، پج لا کے آوے عید دا۔ چاند میرے پاک پیغمبر کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ پھر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر بندہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کو بیان کرتا ہے، ہر بندہ پاک پیغمبر کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ آؤ مجھ سے سن لو، کان رسول اللہ احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، کہ ساری کائنات کو دیکھو، ساری کائنات کے چہروں کو دیکھو، ساری کائنات کے انسانوں کو دیکھو، ساری کائنات کی خوبصورتی کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو گے اس کی خوبصورتی میرے پاک پیغمبر سے کم ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر ساری کائنات سے بڑھ کر حسین ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یہ اللہ ہی جانتے ہیں ان کی خوبصورتی کو، رب جانتے ہیں ان کے مقام کو۔ ہم جتنا بھی بیان کریں الفاظ کم پڑ جائیں گے، جتنا بھی وقت لگائیں وقت کم پڑ جائے گا، جتنی بھی باتیں کریں باتیں کم پڑ جائیں گی، جتنی بھی تقریریں کریں تقریریں کم پڑ جائیں گی۔ ساری دنیا کے الفاظ بھی مل کر، ساری دنیا کی کتابیں مل کر، ساری دنیا کی تقریریں مل کر، ساری دنیا کے خطباء مل کر، ساری دنیا کے علماء مل کر، ساری دنیا کے سکالر مل کر، سارے مل بھی جائیں پھر بھی میرے پاک پیغمبر کے حسن و خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا حسن ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی خوبصورتی ہے، اور انسان کے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے
کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اعلیٰ و افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ